اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ ہے کہ تم باہم رضامندی کے ساتھ تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کا مال استعمال کر سکتے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تمہارے اوپر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو شخص اس گناہ کا ارتکاب کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم عنقریب انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ جہنم کی آگ میں داخل کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا فرما کر ہم سب کو خطاب کیا ہے۔ ان میں سے چند مقامات پر درس ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں سورہ نساء آیت نمبر 29 اور 30 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ ناحق طور پر، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تم تجارت کرتے ہوئے باہم رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے مال کو استعمال کر سکتے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو تم ایک دوسروں کے مال کو ناحق طور پر مت کھاؤ۔ یہ اشارہ ہے کہ حق کے ساتھ تم ایک دوسرے کے مال کو استعمال کر سکتے ہو، ناحق طور پر تم استعمال نہیں کر سکتے۔ ناحق طور پر اس کا مطلب کہ ایک آدمی دوسرے کا مال چھین کر استعمال کرے، دوسرے کے مال کو غصب کر کے استعمال کرے، چوری کر کے دوسرے کا مال استعمال کرے، زبردستی کسی سے مال لے کر اسے استعمال کرے، یا میراث کے اوپر قابض بن کر دوسروں کا حق نہ دے، تو یہ بھی گویا دوسرے کے مال کو لینا ہے۔ تو قرآن نے منع کیا کہ تم دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ ہاں، حق کے ساتھ انسان کھا سکتا ہے۔ حق کے ساتھ کھانے کا مطلب کہ اگر تم کسی چیز کے مالک بنے ہو، کسی نے تمہیں ہدیے کے طور پر دی، یا کوئی چیز تم نے عاریتاً لی، یا کسی چیز کو تم نے خرید لیا، یا میراث میں تم کسی چیز کے مالک بن گئے، تو اس کا استعمال تو جائز ہے۔ اور اس کے اگر علاوہ ہو تو لا تأکلوا اموالکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ۔ یہاں لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مت کھاؤ، حالانکہ صرف یہ مراد نہیں ہے کہ ناحق کھانا حرام ہے، بلکہ اگر انسان دوسرے کا مال لے کر اس سے لباس پہنے تو وہ بھی حرام ہے، دوسرے کا مال ناحق لیا ہو اس سے مکان بنائے وہ بھی حرام ہے، دوسرے کا مال ناحق لیا ہو اسے اپنی ضروریات زندگی میں لگائے وہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تم مت کھاؤ۔ یہ اس لیے عموماً انسان جو دوسرے کا مال لیتا ہے وہ کھانے کے لیے لیتا ہے، یعنی عموماً اپنی ضروریات زندگی کھانے پینے میں انسان زیادہ مال صرف کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا کہ تم دوسرے کے مال کو مت ناحق طور پر کھاؤ۔ ہاں، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر تم تجارت کرتے ہوئے باہم رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کا مال استعمال کر سکتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں بیان فرمائیں۔
پہلی شرط بیان کی تجارت، دوسری شرط بیان کی رضامندی۔ تو معلوم ہوا جب یہ دونوں باتیں ہوں گی کہ تجارت کے ذریعے انسان مال لے اور دوسرا اس پہ رضامند ہو، تو پھر دوسرے کا مال استعمال کرنا جائز ہے۔ مثلاً ایک آدمی دوسرے کو ہدیے میں، عاریت میں کوئی چیز دیتا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، یا اسی طرح تجارت کرتے ہوئے ایک چیز دوسرے سے خریدی یا ایک چیز دوسرے پر فروخت کر دی تو انسان اس مال کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو گویا قرآن کی اس آیت میں پہلا حکم ہمیں یہ ہے کہ دوسرے کا مال جب بھی استعمال کرو حق کے ساتھ کرو، ناحق طور پر کسی کا مال مت لو۔ انسان جب بھی کسی کا مال ناحق طور پر لیتا ہے، اس مال کا مالک تو بن جاتا ہے لیکن وہ مال اسے نصیب نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، نتیجہ اس کا نقصان اور خسارے کی صورت میں آتا ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا فتح علی خان۔ اس شخص کی ہارڈ ویئر کی دکان تھی، یہ لوگوں کو سامان فروخت کیا کرتا تھا۔ ہارڈ ویئر کا جتنا بھی سامان ہے یہ اس کے پاس موجود ہوتا تھا، خصوصاً وہ سامان جو کچن میں استعمال ہوتا ہے، بیت الخلاؤں میں استعمال ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے پاس ہوتی تھی۔ یہ شخص نہایت باشرہ تھا، صوم و صلات کا پابند بھی تھا، اور فارغ اوقات میں تلاوت بھی کرتا تھا، تسبیحات بھی پڑھتا تھا۔ تو لوگ اس کے ظاہر کو دیکھتے تھے کہ ماشاءاللہ نیک آدمی ہے، تو اس سے سامان خریدتے تھے۔ تو ڈاکٹر عبدالغنی فاروق لکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اسے دیکھا کہ علاقے میں نہایت باشرہ ہے، تو ہم نے بھی اس سے سامان خریدا اس وجہ سے کہ یہ تلاوت کرنے والا ہے، فارغ اوقات میں تسبیحات پڑھتا ہے، تو ہم نے ظاہر کو دیکھ کر اس سے سامان خریدا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ سامان ہمیں نہایت مناسب ریٹ پہ دیتا ہوگا اور ہمارا خیال بھی رکھتا ہوگا، اور اس وجہ سے ہم دوسروں کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ دیندار آدمی ہے۔ لیکن کہتے ہیں ایک دفعہ میں اس سے ایک چیز خریدنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے اس چیز کا ریٹ جو بتایا تو وہ 10 روپے بتایا، حالانکہ وہی چیز ایک دوسری دکان پر اتفاق سے جب میرا جانا ہوا تو میں نے وہاں خریدی تو وہ 2 روپے میں وہ چیز انہوں نے مجھے فروخت کی۔ تو 8 روپے کا درمیان میں فرق تھا، اور جو 2 روپے کی چیز دی جا رہی تھی وہ اصل تھی، اور یہ جو 10 روپے میں دے رہا تھا وہ چیز اس کی بنسبت نقل بھی تھی۔ تو یہ شخص قسم بھی کھاتا تھا، ساتھ ساتھ تسبیحات پڑھتا تھا، تو ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر اعتماد کرتے تھے۔ تو کہا مجھے پتہ چلا کہ یہ معمولی چیزوں میں بھی اتنا دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہم جو اس سے سامان لے کر گئے ہیں وہ دوسری دکانوں کے ساتھ جب موازنہ کیا گیا تو اس نے گویا آدھی رقم سے زیادہ ہم سے کمایا تھا، کہ اتنا نفع اس نے ہم سے لیا کہ اور لوگ جو چیز نہایت سستے دام پہ دیتے تھے اور یہ نہایت مہنگا کر کے اسے دیتا تھا۔ اب یہ لوگوں کے درمیان جب اس کی یوں شہرت ہوئی کہ یہ چیز بھی مہنگی دیتا ہے اور خیانت بھی کرتا ہے، 2 نمبر چیز بھی دیتا ہے، تو کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی اس بات پر، صوم و صلات کا پابند انسان، لیکن اس کے افعال اور کرتوت ایسے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے سزا اسے یہ ملی، کہتے ہیں ایک دفعہ پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں ٹیومر ہو گیا، یہ دماغ کا کینسر ہے۔ لاہور میں اس فتح علی خان کی رہائش تھی، لاہور کے ہسپتالوں میں اسے لے جایا گیا، ایک ہسپتال دوسرے ہسپتال، لیکن اسے کوئی افاقہ نہ ہوا، یہاں تک کہ اسے شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا، وہاں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیماری بہت بڑھ چکی ہے اور اس کا علاج صرف کراچی میں آغا خان ہسپتال میں ممکن ہے، وہاں ہو باقی نہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے جو بھائی تھے وہ اس فتح علی خان کو لاہور سے کراچی لے کر آئے۔ یہاں علاج بہت مہنگا تھا، چونکہ دماغ کا علاج ویسے بھی بہت مہنگا ہے، تو جب علاج شروع کیا گیا اس کی جو دکان تھی وہ دکان فروخت کر دی گئی، جتنا اس نے نفع کمایا تھا وہ سب کا سب اس پہ لگ گیا، جتنی دولت اس نے جمع کی تھی اس دکان کے ذریعے ناحق طور پر لوگوں کو نقصان اور خسارہ اور خیانت کے ساتھ جو مال جمع کیا تھا وہ سارا ہی مال اس کے اوپر لگ گیا، کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ لاکھوں روپے کا قرض بھی ہو گیا۔
آخر کار اسی لا علاج بیماری میں وہ مبتلا رہا اور اسی بیماری میں صرف 40 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 4 بچے اس نے چھوڑ دیے۔ مکافات عمل میں ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی تعجب انگیز بات تھی۔ بظاہر اسے کوئی بیماری نہیں تھی، بالکل صحت مند انسان تھا، بڑھاپے کے آثار بھی کوئی نہیں تھے، داڑھی کے بال بھی ابھی سیاہ تھے۔ تو جس دماغ کو استعمال کر کے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، جس دماغ کے ذریعے سے یہ خیانت کرتا تھا، جس دماغ کو استعمال کر کے یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا تجارت میں، اللہ نے اسی دماغ پر کینسر لایا۔ یہ اللہ انسان کو بتلاتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ انسان جو عمل کرے گا اس عمل کی جزا اسے دی جائے گی۔ تو قرآن ہمیں روک رہا ہے، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کے مال کو ناحق طور پر مت کھاؤ۔ جب بھی انسان کسی کا مال ناحق لیتا ہے، اس کی سزا یا اس کی ذات پر یا اس کی اولاد پر یا گھر والوں پر آ جاتی ہے، لیکن نادان سمجھتا نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ خودکشی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس طرح خودکشی کرے گا اسے اسی طرح سزا دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر کسی نے پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرایا اور اسے موت آئی تو جہنم میں اسی طرح وہ اوپر سے نیچے اپنے آپ کو گراتا رہے گا۔ کسی نے اپنے پیٹ کے اندر کوئی چاقو، چھری، کوئی تیز دھار آلہ مار کے اپنے آپ کو قتل کیا، اسی طرح جہنم میں اس کے ہاتھ میں یہ آلہ ہوگا اور وہ اپنے پیٹ میں اس کو داخل کرتا رہے گا۔ یا آپ نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی، یہی زہر اس کو جہنم میں دی جائے گی اور اس طرح اسے سزا ملے گی۔ تو قرآن نے دوسری چیز سے روکا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ یہاں شریعت نے مال کا ذکر پہلے کیا، جان کا ذکر بعد میں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت جان کو پہلے بیان کرتے کہ تم اپنے آپ کو ناحق قتل نہ کرو، اور مال کی بات بعد میں کرتے کہ کسی کا مال ناحق مت استعمال کرو، لیکن اللہ نے جان کو بعد میں، مال کو پہلے لایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ مال میں دھوکہ اور ناحق مال میں تقریباً سبھی لوگ مبتلا ہوتے، لیکن خودکشی کوئی کوئی کرتا ہے، شاید 100 میں کوئی 2 ہو بدبخت جو یہ حرکت کریں، لیکن دوسرے کا مال ناجائز استعمال کرنا، اس میں عموماً لوگ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مال کی بات پہلے ذکر کی اور جان کی بات بعد میں ذکر کی۔ یہاں اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ عموماً انسان اپنے آپ کو قتل کم کرتا ہے، دوسرے کو قتل زیادہ کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم دوسرے کو مت قتل کرو، لیکن قرآن کی تعبیر ہے اپنے آپ کو مت قتل کرو، یہ اشارہ ہے دوسرے کو قتل کرنا حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسرے کو قتل کرے گا تو دنیا میں قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا اور آخرت میں سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس لیے دوسرے کو قتل کرنے والا اسے قتل نہیں کر رہا، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تمہارے اوپر نہایت مہربان ہے۔ کہ اللہ تمہیں یہ جو حکم دے رہا ہے دوسرے کا مال مت کھاؤ، قتل مت کرو، اللہ سخت احکامات نہیں دے رہا، وہ نہایت مہربان ہے، وہ تمہیں نرم احکامات دے رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس شخص نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا، دوسرے کا مال کھایا، قتل کیا، زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، عن قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ یعنی دوسرے کا مال کھانا یہ اس پر زیادتی کرنا ہے، یہ اس پر ظلم کرنا ہے، اور اس ظلم کی سزا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ جہنم میں داخل کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں ایک انسان دوسرے کو سزا دینا چاہے، بسا اوقات اسے اختیار بھی ہوتا ہے، سزا دینے پر قدرت بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقتور آدمی اسے روک دیتا ہے کہ فلاں کو سزا نہ دو،
یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہماری جماعت کا ہے، تو وہ فوراً رک جاتا ہے، اس مجرم کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ہم جب مجرم کو پکڑیں گے، ہم مجرم کو سزا دیں گے، ہماری گرفت سے کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، اور ہمارے لیے سزا دینا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہر کام ہمارے لیے آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم لوگ اجتناب کرو گے بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کر دیں گے تمہیں عزت کے مقام پر۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ قتل کرنا بڑا گناہ، دوسرے کا مال ناحق استعمال کرنا بڑا گناہ، کہ اگر تم ان سے بچو گے جو تمہارے صغیرہ گناہ ہوں گے ہم معاف کر دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ اس کے صغیرہ گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، پھر دوسری نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ان دو نمازوں کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو صغائر کی معافی عبادات کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن کبائر کی معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے کہا اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ۔ عزت کی جگہ جنت، کہ یہ عزت کا مقام شرفاء کی جگہ ہوگی، یہاں ہم تمہیں داخل کریں گے، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اور کوئی نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ داخل کرے۔ دنیا میں تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے جانا منع ہوتا ہے، لیکن کسی کی سفارش ہو انسان چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جنت جو مقام ہے یہاں وہی جائے گا جسے ہم داخل کریں گے، اور ہم اسے داخل کریں گے جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، چونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے اس لیے انسان ہر گناہ سے بچے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل ما نہى اللہ عنہ فہو کبیرۃ، ہر گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت یہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ، فرمایا کہ دیکھو بھائی بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو ڈستا ہے، چھوٹا بچھو ڈسے تب بھی تکلیف پہنچتی ہے، بڑا ڈسے تب بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ رب کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو گناہ ہے۔ گناہ کی مثال انگارہ ہے، انگارہ چھوٹا بھی نقصان دیتا ہے، انگارہ بڑا بھی نقصان دیتا ہے۔ چھوٹا انگارہ بھی اگر کپڑوں میں رکھ دیا جائے تو بس اوقات جلا دیتا ہے، بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ کبھی ایک چنگاری بھی سبب بن جاتی ہے بہت سے سامان کے ہلاکت کا۔ اس لیے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔